الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی آواز اگر تھوڑی سی بڑھا دیں. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے 1429 ہجری اور دسمبر 2017. دسمبر کی کیا تاریخ ہے؟ پہلی. پچھلے جمعے میں نے بیان شروع کیا تھا اور اس سے ایک بات کہی تھی کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ یقیناً محبت کا اظہار کرتا ہے. محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. آج وقت کم ہے اور بات بہت لمبی ہے. میں کوشش کروں گا اس طویل موضوع کو سمیٹنے کی. مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ جامع بات ہو. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دے. تو آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اظہار کے مختلف طریقے ہیں. زبان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں آپ سے محبت ہے. آپ ہدیہ دیتے ہیں اس کو. اور ایزی لوڈ کا بھی میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں. 500 کا بیلنس ڈلوا دیتے ہیں. لیکن اس میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہے تو محبت کا اظہار اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے آپ کا محبوب خوش ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ محبوب کی محبت میں آپ وہ کام کر رہے ہو جس سے محبوب خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو رہا ہے تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی دلیل ہوگی. جتنے بھی دنیا میں مسلمان بستے ہیں چاہے وہ شریعت کو مکمل فالو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ساری دنیا کے سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت ایمان کا جز ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو مومن نہیں ہے انسان. لیکن اس محبت کے لیے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، جس کام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے ہمیں منع نہیں کیا تو بھی ہم وہ کام کریں گے اور وہ عمل بدعت نہیں کہلائے گا. دیکھو اتنی بات تو ثابت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، کوئی بھی نئی بات. کس میں؟ دین میں. لوگ کہتے ہیں کہ بریانی کھانا بھی تو نبی سے ثابت نہیں ہے. وہ بھائی بریانی کھانے کا دین سے کوئی تعلق؟ بولو نا بھائی. دو چیزیں ہیں. ایک اس کا تعلق دین سے ہو، دین سے. تو دین میں جب کوئی نئی چیز ایجاد کریں گے آپ تو وہ عمل کیا کہلائے گا؟ بدعت. کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ نے 1400 سال پہلے نازل کر دی کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو کمپلیٹ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی فہو رد، وہ اس کی بات کیا ہے؟ مردود ہے، رد ہے، مسترد ہے. اس پہ کتنے ہی اچھے لیبل لگائیں اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. چاہے عشق رسول کے نام پہ، چاہے حب رسول کے نام پہ، اس کو نہیں مانا جائے گا. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی.
لیکن کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے انتظام سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سہ روزہ تبلیغ کی چلہ دکھاؤ قرآن و حدیث سے، بھی تو ثابت نہیں ہے. اور سہ روزہ، چلہ، شب جمعہ یہ بریانی کی طرح بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے. یاد رکھو اس کا تعلق ہے انتظام سے. یقیناً سہ روزے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں دین سے ثابت نہیں ہیں. تبلیغ تو ثابت ہے نا دین سے، اور تبلیغ کا کوئی خاص طریقہ نبی نے متعین نہیں کیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ شلوار اور قمیص کا قرآن و سنت سے ثبوت دکھاؤ، تو ہم کیا کہیں گے کہ لباس کا پہننا تو ثابت ہے نا، اور اس کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے نہیں بتایا. اس لیے نہیں بتایا کہ لباس ہر قوم کا دوسری قوم سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر موسم کے لحاظ سے. بعض ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گرم علاقوں میں تھے، زیادہ تر لنگی باندھتے تھے. گرم علاقوں میں لنگی چل جاتی ہے. کینیڈا کی -40 سردی میں لنگی پہن کے گھوم سکتے ہو؟ ہے بھائی، آپ کہو کہ میں چونکہ نبی نے لنگی زیبتن فرمائی تھی تو میں بھی لنگی پہنوں گا کینیڈا میں اور سنت کو زندہ کروں گا. سنت تو زندہ ہوگی، مگر فرض جو زندہ رہنے کا فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے. کیا خیال ہے؟ اور لنگی پہنا کے آپ کو دفن کر دیا جائے گا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے آزادی رکھی ہے، اصول ضابطے بتا دیے اور کہا کہ کام یہ کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ تم زمانے کے لحاظ سے خود ہی سوچ لینا. تو مرد کا لباس کیا ہے بتا دیا کہ بھئی یہاں سا یہ ایریا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور عورت کو بتا دیا کہ یہ جسم کا حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. اب کیسا ہوگا وہ تم خود جانو. اب اس میں کہے کہ بھی کوئی پتلون کا ثبوت قرآن و حدیث سے دکھائے تو پتلون پہنوں گا میں. کوئی کہے کہ جناب شلوار قمیص قرآن و حدیث سے دکھاؤ. برما والے کہیں کہ لنگی بنیان دکھاؤ قرآن و حدیث سے. ایسا نہیں ہوتا. لباس ثابت ہے، اس کا طریقہ میں شریعت نے کیا رکھا؟ آزاد رکھا. ہاں اس میں کچھ پابندیاں لگائی ہیں، کسی قوم کا شعار نہ ہو، تکبر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اہمیت کو بیان کیا ہے، مگر اس کا کوئی مخصوص طریقہ متعین نہیں فرمایا. جس زمانے میں جو طریقہ آپ کو سوٹیبل لگے، مناسب لگے، آپ وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اب تبلیغ کے اکابر نے کہا کہ بھئی 3 دن کی جماعتیں نکالتے ہیں، 10 دن کی نکالتے ہیں. وہ 2 دن کی بھی نکال سکتے تھے، وہ 4 دن کی بھی نکال سکتے تھے. نہ 2 دن کا کوئی ثبوت، نہ 4 دن کا کوئی ثبوت. انہوں نے کہا کہ بھئی مہینے میں 3 دن لوگوں کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. اس کا تعلق ہے مینجمنٹ سے، انتظام سے. جیسے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو علم کی فضیلت تو حدیث سے ثابت ہے نا، کیا خیال ہے؟ لیکن اس علم کو لوگوں تک پہنچایا کیسے جائے گا؟ یونیورسٹی بنا کے پہنچایا جائے گا یا آپ گھر میں بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیں؟ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے اجازت دی. آپ نے یونیورسٹیاں بنا لی، مدرسے بنا لیے. پھر مدرسہ جب آپ نے بنایا تو مدرسے میں طالب علم کو کیا پڑھانا ہے، کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے، اس میں بھی شریعت نے آزاد رکھا. بھائی اپنے علاقے اور اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھ لو کہ اس کے لیے کون سا سبجیکٹ سوٹیبل رہے گا. اگر یہ یو کے میں دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو انگلش سیکھنی پڑے گی. اگر یہ ناروے میں کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں کی زبان سیکھنی پڑے گی. تو زبان کون سی سکھانی ہے، پھر اس کے لیے جو پیریڈز ہیں، پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، کتنا اس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے، 45 منٹ کا ہونا چاہیے یا 60 منٹ کا ہونا چاہیے ایک پیریڈ. اب اگر مدرسوں میں 45 منٹ کا گھنٹہ ہے، ہمارے ہاں جامع جو ہے نا وہ 45 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی یہ کہے کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ کہ بخاری کا گھنٹہ 45 منٹ کا ہوگا اور ترمذی کا گھنٹہ 40 منٹ کا ہوگا، تو یہ جو ہے نا یہ اس کی علامت ہوگی کہ کچھ تھوڑی سی حساب کتاب سیٹنگ صحیح نہیں بیٹھ رہی. میں زیادہ وہ کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو ذرا بریک لگا کے رکھوں.
تو یہ سیٹنگ آؤٹ ہونے کی دلیل ہوگی. بھائی وہ 45 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ طے یہ ہوا تھا, مشورے سے طے یہ پایا تھا کہ بھائی 45 منٹ کے بعد طلبہ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم نے اتنی کتابیں ایک دن میں پڑھانی ہیں, تو اگر 1 گھنٹے کا وہ یعنی 60 منٹ کا پیریڈ ہوگا تو وہ ٹائم زیادہ. یہ اسی طرح تبلیغ میں 3 دن کا, پھر چلے کا, پھر 9 دن کا, پھر 10 دن کا, یہ بیٹھ کے ان کے بزرگوں نے طے کیا ہے. اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک طریقہ کوئی شب جمعہ اس لیے رکھا تھا کہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے, عام طور پہ جمعے کے دن کیا ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, اب تو تبلیغ والے غور کر کے اتوار کی رات کو کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر رہے تو وہ سمجھتے ہوں گے بھائی وہ جمعے کی رات ہی زیادہ بہتر ہے. اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے انتظام سے. شریعت کا تعلق ہے تبلیغ سے, اس میں شریعت نے آزاد رکھا ہے. اور ہر ایک کے لیے تبلیغ, اس کو وہاں سے ہدایت ملتی بھی نہیں. بعض لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہدایت ملتی ہے, ہر آدمی کو ہر جگہ سے ہدایت نہیں ملے گی. بعض لوگوں کو الفلاحیہ مسجد سے ہدایت ملتی ہے, مل جاتی ہے, کیا کریں. بعض لوگوں کو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے, بعض کو کہیں سے آ رہی ہے. تو ہدایت کے مختلف راستے ہیں. آپ کو جہاں سے بعض لوگ کسی بزرگ سے تعلق قائم کرتے ہیں وہاں ان کو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, سنت ہے. میں کہتا ہوں جس کو تبلیغ میں نکلے بغیر فائدہ نہ ہو اس کے لیے تبلیغ میں نکلنا فرض ہے. تو مختلف جو ہے نا وہ یہ انتظام سے اس کا تعلق ہے. لیکن کسی چیز کا تعلق انتظام سے بھی نہ ہو اور اس کا تعلق دین سے ہو براہ راست, تو اس میں آپ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے. ایڈیٹنگ بھی نہیں کر سکتے, ایڈیشن بھی نہیں کر سکتے. جب ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے تو ایڈ کہاں سے کر سکتے ہیں. نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے. ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے, کتنی رکعتیں ہوں گی, 2 رکعتیں ہوں گی. اس میں ایڈیٹنگ کیا ہے. آپ امام صاحب سے کہیں امام صاحب آپ سورہ فاتحہ کے بجائے سورہ رحمان ہو جائے ڈائریکٹ, ہے بھائی, ایڈیٹنگ کر دیا آپ کہ اس میں جناب آپ سورہ رحمان پوری پڑھ لیں آج, پھر اس کے بعد قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع کر لیں. یہ ہے ایڈیٹنگ, یہ بھی حرام ہے. اور ایڈ کر دینا اس میں کہ آج 2 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دیں آپ امام صاحب, 2 کے بجائے 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھا دیں. یہ آپ نماز میں 1 رکعت ایڈ کر رہے ہیں. اب اس پہ آپ یہ کہیں کہ بھائی عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی یاد میں 2 سجدے اور زیادہ کیے جائیں. ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں, نبی کی سنت میں, نبی کی پیروی میں. تو ہم یہ کہیں گے, بلکہ ساری دنیا یہ کہے گی, بلکہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھائی نبی نے چونکہ یہ سجدہ نہیں کیا اضافی, نبی نے چونکہ 1 رکعت کا اضافہ نہیں کیا, لہذا اس میں بدعت حسنہ اور سیئہ کی بحث نہیں چلے گی. بدعت اچھی ہو بری ہو, بدعت بری ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو بری ہے نا وہ تو بدعت نہیں, وہ تو ویسے ہی بری چیز ہے. بدعت تو ہوتی ہی بری ہے. صفا مروہ کی سعی میں کتنے چکر ہیں, 7. اگر کوئی 8 چکر لگا لے تو بیوقوفی والا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تبھی گنتے ہیں لوگ. طواف میں تسبیح رکھتے ہیں کہ بھول نہ جائیں ہم, 7 چکر کے بعد 8واں نہیں ہونا چاہیے. لوگ گنتے ہیں کیونکہ نبی نے 8 چکر نہیں لگائے, 9 چکر بھی نہیں لگائے. 7 کا مطلب 7 ہے, نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. اب اگر کوئی کہے کہ میں تو بیت اللہ کا چکر ہی لگا رہا ہوں نا, مجھے اللہ کے گھر سے گھومنے سے, طواف کرنے سے روکتے ہو, نیکی سے روکتے ہو, تم اللہ کو نہیں مانتے, تم گستاخ اللہ ہو معاذ اللہ. ہم کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کو اس طرح سے راضی کیا جائے جس طرح سے اللہ خوش ہوتا ہے. اپنی طرف سے اور پشتوں میں اخپل طریقے سے اگر خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کا اخپل نفس تو خوش ہوگا, اخپل خدا خوش نہیں ہوگا. تو یہ موٹی سی بات ہے جو علماء سمجھاتے ہیں مگر پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ بات پولیس کے ذریعے بھی نہیں سمجھائی جا سکتی, کیونکہ پولیس خود منا رہی ہے.
پولیس کیا کر رہی ہے؟ وہ اخبل طریقے سے منا رہی ہے. تو میں اب جلدی جلدی اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارا دین 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس میں نہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ تو پورا سافٹ ویئر ہی تبدیل کر رہے ہیں. انہوں نے تو جیسے وہ پروفیسر صاحب جن کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، ابھی وہ پروفیسر صاحب سے جان نہیں چھوٹی تھی، کوئی شیخ محمد کے نام سے، ان سے بھی بڑی فلم مارکیٹ میں آ گئی. اب مجھے وہ پروفیسر اچھے لگنے لگے ہیں یار، کم از کم اتنے آؤٹ تو نہیں تھے وہ. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں حضرت اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، وہ شیخ محمد صاحب کے کوئی کہلے. میں کہتا ہوں بھائی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندے، اس کا جواب دیں گے کوئی نئی چیز آئے گی. خیر میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کا. تو دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب بہترین دور تھا اسلام کا، اس وقت اس دین کو مدون بھی کر لیا گیا. اور پھر حضرات فقہائے کرام نے خاص طور پر ہمارے جو 4 ائمہ گزرے ہیں مشہور، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات کی محنتوں اور کوششوں سے اور ان کے شاگردوں کی کوششوں سے فقہ کی شکل میں پورا اسلامک لا مرتب بھی ہو چکا ہے. جب ایک بات ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، تو اب آپ نے نئی نئی چیزیں اگر لائیں گے تو نبی نے کیا فرمایا؟ فہوا رد، مسترد کر دو اس کا پیش کرنے والا کیسا ہی عاشق رسول کیوں نہ ہو، لیکن اس کو نہیں مانا جائے. تو اب میں اسی حوالے سے آپ سے بات اچھا میں ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے سعی میں 7 کے بجائے 8 چکر نہیں لگا سکتے. اب کوئی کہے کہ حدیث میں یہ دکھاؤ کہ 8واں چکر منع ہے، تو دکھا سکتے ہیں آپ؟ بھائی منع کا ذکر نہیں ملے گا. ایسے تو نہ 9واں منع ہے، نہ 10واں منع ہے، نہ 8واں طواف منع ہے. بس مطلب یہی ہے کہ جب 7 ہے تو 7 ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آج جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اس میں بہت ساری بدعات ہیں. پہلی بات یہ کہ قوم میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے، جبکہ یہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں. ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کی بنیاد ہی غلط ہو گئی. اب لوگ مجھے میرے پاس تحریریں بھیجتے ہیں، وہ فلاں نے اس پہ کتاب لکھی ہے 12 ربیع الاول پہ کہ وہ ثابت ہے. میں کہتا ہوں کوئی ایک حدیث دکھا دو نا، اتنی لمبی چوڑی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی، کوئی ایک روایت نہیں ہوتی، تو آپ پھر ادھر ادھر کوئی ایک حدیث تو دکھا دو بھائی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولوی لوگ اختلافی باتیں کرتے ہیں. مجھے بھی یہ بھی تانے ملیں گے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی پہ لڑتے رہتے ہیں. ایک اصول یاد رکھو، محلے میں اگر کسی شخص سے لڑائی ہو رہی ہے، غفار بھائی اور کوئی غفار ستار بھائی بیٹھے ہو تو معذرت بھائی، یہ کامن نام ہے نا تو لوگ اس مثال کو سمجھتے ہیں. غفار بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے ستار بھائی سے، غفار نے ستار کو مارا مکہ، ستار نے صبر کیا کہ مسلمان لڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا. اس صبر کا ناجائز فائدہ اٹھا کے غفار نے ایک اور ٹکا دیا. ستار نے بولا کہ یار میں بھی لڑوں گا تو لوگ کیا کہیں، دونوں کی داڑیاں تھیں، دونوں کی ٹوپیاں تھیں، کہ لوگ کیا کہیں گے، مولوی لوگ لڑ رہے ہیں، یہ صبر سے بیٹھا رہا. غفار نے ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک ناک پہ بھی ٹکا دیا. اب ستار کو کچھ تو حق بنتا ہے نا دفاع کا، کیا خیال ہے؟ تو ستار بھائی نے بھی گریبان پکڑ کے ایک ٹکا دیا. اب جب ایک ٹکایا تو پھر وہاں سے بھی اب لڑ رہے ہیں. پبلک کیا کہے گی، یہ دیکھو مولوی کیا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. اللہ کے بندو یہ دیکھو کہ لڑائی کی پہل کس نے کی تھی. ہو سکتا ہے ایک لڑ رہا ہو اور ایک لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا دفاع کر رہا ہو، تو جو دفاع کرنے والا ہوتا ہے اس سے ملامت بولو نا بھائی نہیں کی جاتی. تو لڑائی کی بنیاد ہم نے ہمارے اکابر نے نہیں رکھی ہے، اور ہم تو ویسے بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں، ہم لڑ تھوڑی رہے ہیں. تو کہتے ہیں زبان کی حد تک اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا یہ تو علماء کا مذہبی فریضہ ہے یا نہیں ہے. لڑائی کی بات تو جب ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ معاذ اللہ، ایک ابھی مارکیٹ میں ایک بزرگ آئے ہیں، ہر ہفتے ان کا گالیوں کا نیا والیوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نیا والیوم ریلیز ہو رہا ہے گالیوں کا.
مجھے پاس لوگ بھیجتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ کلپ، میں تو ایک دو گالیاں سنتا ہوں، اس کے بعد کہتا ہوں بھائی میرے اندر مجھ میں اتنا تحمل نہیں. تو وہ نیا ہر 4 دن کے بعد گالیوں کا نیا والیوم، اور وہ گالیاں بھی قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. یہ کلپ میں نے یہ بھی سنا، معاذ اللہ انہوں نے کہا قرآن میں بھی گالیاں ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، قرآن میں فحش باتیں نہیں ہیں. اگر قرآن میں گالیاں ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن نہ ہوتے. حدیث میں آتا ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نبی نہ تو فاحش تھے، یعنی خود سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی فحاشی نہیں تھی، اور بتکلف بھی فحاشی کا اظہار نہیں کرتے تھے. تو ٹھیک ہے کبھی انسان غصے میں آتا ہے منہ سے گالی بھی نکل جاتی ہے، 100% نیٹ کلین دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس گالی پہ کم از کم قرآن و سنت کا لیول نہ لگایا جائے، اور ہر ہفتے نیا والیوم نہ آئے. ٹھیک ہے، پرانی گالیوں ہوئی کو اگر ریپیٹ کیا جائے تو قوم برداشت کر لے گی، لیکن ہر بیان میں نئی گالی، یہ ذرا تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ ہر وقت اختلافی، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، یہ مولوی کچھ کہتا ہے. تو بھائی اگر ہماری رائے میں کوئی شخص غلط بات کر رہا ہے تو اعتدال کے ساتھ اپنی رائے پیش کرنے کا تو ہمیں حق حاصل ہے نا، کہ بھائی ہمیں کتنے اچھے اچھے القاب استعمال کر رہا ہوں کہ ہمیں ان محترم کی بات سے ان دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے، اور ان محترم سے گزارش ہے اور ان کی جماعت سے گزارش ہے کہ ان دلائل کا مختصر جواب دے دیں، لمبی چوڑی تقریریں نہ کریں، جو دلائل ٹو پوائنٹ بتائے ہیں ان پوائنٹ کا جواب دے دیں. تو پہلا پوائنٹ اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ بھئی کوئی ایک روایت بتا دو جو محدثین کے اصول پہ پوری اترتی ہو، جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی. بولے بھائی 12 تاریخ، کوئی بھی روایت نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہور کا مذہب ہے، یہ بھی غلط ہے. محققین جمہور عوام کو اگر دیکھیں گے نا تو عوام تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. محقق علماء میں کس کا مذہب ہے یہ، ان میں کہاں جمہور کا مذہب ہے. تو اس میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیا ہے، اور یہ اختلاف ہوا کیوں. عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو بیان کیا گیا ہے. آپ کے 2 دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، یہ بیان کیا صحابہ نے، صحیح سند سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پیٹ مبارک کی کیفیت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھانے کے بعد گٹلی کو کس طرح سے پھینکا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے کس طرح سے گھوم کے بیٹھتے تھے. اتنی چیزوں کو بیان کیا، تاریخی واقعات کو بیان کیا. غزوہ بدر کس سن میں ہوا، غزوہ احد کب ہوئی. مگر کمال کی بات ہے کہ اس پر کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے. اسی طرح کس تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اس پر بھی کوئی مستند روایت موجود نہیں. چلو ولادت میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو بعد میں ایمان لائے، تو وہ ہو سکتا ہے اوجھل ہو گئی ہو، اور کوئی ایسا سسٹم اس دور میں نہیں تھا کہ بھئی لوگ تاریخ ولادت محفوظ رکھتے ہوں. تو تاریخ وفات تو محفوظ ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس سے بڑا صدمہ تو صحابہ کرام کو پہنچا نہیں. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی وفات ہوئی ہے، اس سے بڑا صدمہ صحابہ کرام کے لیے کوئی تھا نہیں. مگر ایک صحیح روایت بھی نہیں ہے کہ کس تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے. یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، اتفاق سے اتنی بڑی کوتاہی نہیں ہوتی. یہ صحابہ کرام نے جان کر کیا ہے، اور یہ کوتاہی نہیں ہے بلکہ جان کر کیا ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اگر امت کو تاریخ پیدائش بتا دی گئی تو بدعتی لوگ سالگرہ منانا نہ شروع کر دیں، اور تاریخ وفات بتا دی گئی تو بدعتی لوگ مرسی اور نوحے نہ شروع کر دیں. اسلام میں نہ سالگرہ کا تصور ہے، نہ نوحے اور مرسیوں کا تصور ہے، نہ برسیوں کا تصور ہے. اس تصور کو ختم کرنے کے لیے جڑ سے اکھاڑ دیا اس سلسلے کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، تاکہ یہ تصور ہی ختم ہو جائے.
کہ بھئی نہ یوم پیدائش پتہ چلے گا اور نہ یوم وفات. کوئی مستند روایت نہیں ہے. صرف اتنی بات ثابت ہے ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور دن کیا تھا؟ بولو بھائی، پیر کا. یہ صحیح حدیث سے ثابت. لوگ کہتے ہیں کہ آپ یوم ولادت کا انکار کرتے ہو اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو. اگر ہم انکار کرتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ پیر کا دن ہے؟ ہم اس کا بھی انکار کر دیتے. بھئی ہم مان رہے ہیں پیر کا دن ہے، اور یہ کس سے ثابت ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ دن ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ اگر فرض کر لو، مان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اس سال کی 12 ربیع الاول نہیں تھی. آئی بات سن، وہ 571 عیسوی کی 12 ربیع الاول تھی. وہ 12 ربیع الاول اب قیامت تک لوٹ کر نہیں آ سکتی، وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی. یہ وہ والی تھوڑی جو کہہ رہے ہیں نبی کی آمد ہو رہی ہے. ہو گئی آمد 1400 سال پہلے. اب نبی دنیا میں نہیں رہے، اب نبی کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو فالو کرو، ان تعلیمات کو آپ فالو کریں. دوسری بات کیا کہ یہ وہ والا 12 ربیع الاول نہیں ہے، وہ تو گزر چکا. تیسری بات، فرض کر لو کہ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے اور یہ وہی والا 12 ربیع الاول ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے ہمیں تعلیمات کیا ملتی ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ بتایا ہوتا تو بھی کچھ کرنا بدعت ہوتا. نبی نے یہ بتایا ہے کہ صفا مروہ کی سعی میں 8واں چکر بدعت ہے، بتایا نبی نے، پھر بھی بدعت ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ نبی نے نہیں بتایا. اسی طرح یاد رکھو، اگر ہمیں یوم ولادت کے حوالے سے کوئی تعلیمات نہ ہوتی تو ہم پھر بھی کچھ نہ کرتے اس دن، اس لیے کہ نبی نے کچھ کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا. اگر اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہوتی، اس دن کچھ کرنے کے کام ہوتے تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بغیر دنیا سے نہیں جاتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ پر اس کتاب کو اور اسلام کو کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں. وہ کچھ بھی نبی نے چھپایا نہیں ہے. یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ نمبر نوٹ کریں بھائی، کیونکہ مجھے پتا ہے جب یہ یوٹیوب پہ جائے گا نا تو گالیاں آئیں گی، لیکن ان پوائنٹوں میں سے کسی پوائنٹ کا جواب نہیں آئے گا. آپ یار نوٹ کر لینا. 3 پوائنٹ ہو گئے، پیسے دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوٹ کر لیں گے. میں پھر پوائنٹ جو ہے نا وہ پھر قائم ہو جاتا. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3. چوتھا پوائنٹ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی نے کچھ کرنے کو نہ بتایا ہو. اس کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باقاعدہ ملتی ہیں جو بالکل ان تعلیمات کے اپوزٹ ہیں جو آج کے دن لوگ کر رہے ہیں. اس کے بالکل اپوزٹ تعلیمات. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے. اب مسئلہ ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. روزہ عید کے دن رکھا جا سکتا ہے؟ روزہ رکھ کے کسی دن کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے بھائی؟ روزے والا دن روزہ رکھ کے کیا خوشی منائی جا سکتی ہے؟ بول لیں، میں پولیس کو نہیں بلا رہا، ویسے ہی آپ جواب دیں. روزہ رکھ کے آپ کوئی بھی جب خوشی مناتے ہیں تو کھانا کھا کے مناتے ہیں یا روزہ رکھ کے مناتے ہیں؟ کھانے سے ایوائڈ کر کے خوشی منائی جاتی ہے یا کھا کے منائی جاتی ہے؟ آپ کا بچہ امتحان میں پاس ہوا A1 گریڈ سے، آپ نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرا بچہ A1 گریڈ سے پاس ہوا. اس نے کہا واہ بھائی واہ، خوشی میں کیا ہونی چاہیے؟ مٹھائی ہونی چاہیے. کبھی اس نے یہ کہا کہ واہ بھائی واہ، خوشی میں رات کے کھانے کا ناغہ ہونا چاہیے؟ کبھی کہا ہے یار مجھے اتنی خوشی ہوئی آج صبح ناشتہ چھوڑ دیں گے؟ اب ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یعنی آپ کی اس طرح کی باتیں سن کے پھر کوئی آئے گا نہیں.
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی، ولیمہ ہے، شریعت نے بھی کہا کہ خوشی میں کیا کرو، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی. ولیمہ ایک شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو شریعت نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، وہ کاٹ کے کھلا دو لوگوں کو. اب آپ کے ہاں ولیمہ، وہ بچے کی شادی ہوئی، آپ خوشی میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی کھانا ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں صبح کا ناشتہ گول کر دو، دوپہر کا کھانا بھی نہیں ہوگا. یہ کون سا ولیمہ ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں گے شاید رات کو زیادہ کھلانا چاہتا ہے یہ، تو وہ آپ جواب میں کہیں نہیں، رات کو بھی نہیں ہوگا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کر، کھا کے کھلا کے مٹھائیوں کے ذریعے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، روزہ رکھ کے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. لہذا اس دن کو عید کا دن کہنا بدعت ہے، منانا تو بہت دور کی بات ہے. اس کو عید کے دن سے تعبیر کرنا قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. عید الفطر کے دن روزہ ہے بھائی. عید الاضحیٰ میں عید والے دن بھی روزہ نہیں ہے، اور عید کے اثرات چونکہ مزید 3 دن تک رہتے ہیں، مزید 3 دن میں روزے پر پابندی لگا دی، 3 دن مزید پابندی لگا دی. بھئی اب عید کے اثرات، عید والے دن بھی نہیں، اور عید کے جب تک اثرات باقی رہیں گے تو بھی روزہ رکھنا حرام. صحیح حدیث ہے، نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا. اس طرز عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عید کے دن روزہ، میرا یوم ولادت کو نہ عید کہہ سکتے ہو، اور نہ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہو، نہ اس پہ مبارکبادیں دے سکتے ہو جو مبارکبادیں عید کے موقع پہ دی جاتی ہیں، نہ اس پہ خوشیاں منا سکتے ہو. ہر وہ کام جو عید کے دن کیے جاتے ہیں وہ کام اس دن نہیں ہوں. عید کے دن بتیاں بھی لگائی جاتی ہیں، بعض علاقوں میں غبارے بھی آسمان پہ چھوڑے جاتے ہیں. ہر آدمی کا عید منانے کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. مٹھائی بھی کھائی جاتی ہے، سوئیاں بھی کھائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گلے بھی ملے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اب یہ تصور اس دن کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ ختم. نہ بریانی پکے گی، نہ زردہ پکے گا. سمجھ رہے ہو؟ چوتھی بات، اچھا دیکھو، جمعے کا دن حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو، کیونکہ جمعے کو بھی چھوٹی عید کہا گیا ہے. اس میں بھی کچھ عید والے کام ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اجتماعی سطح پہ مسلمان جمع ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، نہا دھو کے مسجد میں آتے ہیں. تو اس دن میں بھی عید کے دن کا تصور ہے. لہذا جمعے کے دن بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ خالص عید نہیں ہے تو حرام نہیں ہے روزہ، لیکن مکروہ ہے. عید کا تصور ہے جمعے کے دن میں، اس لیے کیا ہے اس میں کراہت ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. 5واں پوائنٹ، سب سے پہلے دنیا میں جو قوم آئی ہے اہل کتاب میں، جس کا وجود ابھی تک باقی ہے، وہ ہیں یہودی. وہ کون سے ہیں بھائی؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. یہودی کس دن کو مقدس سمجھتے تھے؟ بولو بھائی، ہفتے کے دن. اس کے بعد کون سی قوم آئی ہے؟ بولیں گے تو بات چلے گی آگے. عیسائی آئے. عیسائیوں کے لیے کون سا دن مقدس ہوا؟ اتوار. تو ہفتے کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ اتوار. اس کے بعد کون سی قوم آئی ہے؟ مسلمان. تو کون سا دن ہونا چاہیے تھا؟ یار فون کریں 15 پہ بھائی، آواز تو نکلے. کون سا دن ہونا چاہیے تھا؟ پیر ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا؟ ریورس ہو گیا. تو اصولی لحاظ سے پیر ہونا چاہیے تھا، اور چونکہ وہ یوم ولادت ہے تو ڈبل اس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ کہ بھئی وہ تو پیر ہونا ہی چاہیے تھا، لازمی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک تو نمبر بھی پیر کا آ رہا تھا اور ہمارے نبی کا یوم ولادت بھی، اور وہ والا دن چونکہ اس میں عید کا تصور بھی ہوتا تو یہ تو نبی کی طرف سے مہر لگ جاتی کہ بھئی واقعی یہ دن کیا ہے آپ کے لیے؟ عید ہے.
لیکن چونکہ اس میں عید کا تصور تھا اس لیے شریعت نے ریورس گیئر لگا دیا کہ نا 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 پیر کا دن نبی کا یوم ولادت ہے، اگرچہ تمہارا بنتا پیر کا دن ہے لیکن ہم 2 دن تمہیں پیچھے لے جائیں گے، اور کون سا دن بنا دیں گے؟ جمعے کا دن، تاکہ اس میں عید کا تصور جڑ سے ختم ہو جائے۔ پھر بھی اگر کوئی اس کو عید کہے گا تو وہ نبی کے عشق کے اور محبت کے نام پہ نبی اور اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یقیناً یہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مزاج اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو عید کہنا خلاف ہے، عید منانا تو آگے وہ تو اور بڑی بدعت ہو گئی۔ پھر اس یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5 پوائنٹ۔ چھٹا پوائنٹ، ابھی پوائنٹ ختم نہیں ہوئے، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی تہوار ہوتا ہے کسی قوم کا، کسی بھی قوم کا جو تہوار ہوتا ہے نا، اس قوم کے جتنے مسلک ہوں، جتنے مذاہب ہوں، ان کے جتنے اختلافات ہوں، مگر اس تہوار پر سب متفق ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان مذاہب میں جو لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، وہ بھی اس دن تہوار کیا کرتے ہیں؟ منا ہی لیتے ہیں۔ ہندوؤں میں جو لبرل لوگ ہیں، جو ہندو مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی ہولی کے دن کچھ نہ کچھ زردے کے رنگ کا چھڑکاؤ کر ہی دیتے۔ یار کچھ تو تھوڑا سا ثابت کرو۔ جو بالکل ہی مذہب کو منکر ہوگا وہ نہیں منائے گا۔ عیسائیوں کا تہوار ہے 25 دسمبر، جہاں مرضی دنیا میں کرسچن ہو، 25 دسمبر کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سارے فرقے کرتے ہیں، سب اس پہ آگے کیا ہو جاتے ہیں؟ متفق۔ مسلمانوں کا تہوار ہے عید الفطر، چاہے گرین ہو، وائٹ والے ہوں، ٹانگیں چوڑی والے ہوں، پتلی والے ہوں، کیا خیال ہے؟ حتیٰ کہ رافضی اور شیعہ لوگ، حتیٰ کہ جتنے بھی لوگ ہیں، پشاور میں جو 1 دن پہلے عید ہوتی ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے عید کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے ہاں یکم شوال ان کے قول کے مطابق 1 دن پہلے ہوتی ہے، وہ اس لیے 2 عیدیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عید کا دن کون سا ہے؟ شوال کی 1 تاریخ، اور بقرعید کا دن کون سا ہے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ۔ باقی وہ کسی ملک میں تاریخ ہی پہلے آ رہی ہو تو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا۔ تو جتنے بھی کسی قوم کے تہوار ہوتے ہیں تو اس میں اس قوم کا اختلاف، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ یہ عید میلاد النبی ایک واحد ایسا تہوار ہے کہ بعض دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ پورے ملکوں میں ہی نہیں پتا ہوگا کہ آج کیا ہے۔ سعودی عرب میں پتہ ہی نہیں ہوتا، پورے سعودیہ میں، مکہ مدینہ میں کسی کو نہیں پتا، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں۔ اور جن ملکوں میں یہ منایا جاتا ہے ان میں بھی، جیسے پاکستان میں منایا جاتا ہے، کھارا در میں ہے، ناظم آباد میں نہیں ہے۔ تو یہ اگر یہ تہوار ہوتا تو اس میں مسلمانوں کا اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ تہواروں میں کسی قوم کا اختلاف نہیں ہوتا۔ پٹیل پاڑا میں ہے، ڈیفنس میں نہیں ہے، اور عجیب بات ہے پڑھے لکھے علاقوں میں نہیں ہے۔ جہاں پڑھے لکھے لوگ کم ہیں وہاں زیادہ ہے۔ تو یہ عید کبھی ایسے ہوتی کہ پڑھے لکھے علاقوں میں زیادہ ہے عید ہے اور غیر پڑھے لکھے علاقوں میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ پھر ناظم آباد، پھر جن علاقوں میں ہے ان علاقوں میں ایک گلی میں ہوگا، دوسری گلی میں نہیں ہوگا، اور بعض دفعہ جس گلی میں بھی ہے تو اس گلی میں غفار بھائی کے ہاں منائی جا رہی ہے، پڑوس میں ستار بھائی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، مجھے کل لوگوں نے بتایا کہ کل جمعہ ہے تو کل 12 تاریخ، مجھے پتہ ہی۔ حالانکہ عید کے بارے میں ایسا کنفیوز نہیں ہوتا انسان۔ آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں نہیں پتا، تم عاشق رسول نہیں ہو، تو اور بھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جبکہ عید کے بارے میں انسان کنفیوز نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ تہوار ہوتا، عید کا دن ہوتا، اس میں تہوار والا عنصر ہوتا، تو اتنا بڑا اختلاف امت میں نہ ہوتا کہ مکہ مدینہ میں اور پورے سعودیہ میں نہیں منائی جا رہی، اور پاکستان میں منائی جا رہی ہے، بنگلہ دیش میں منائی جا رہی ہے، ہندوستان میں منائی جا رہی ہے، پھر ہندوستان کے میں یو پی میں نہیں منائی جا رہی، بمبئی میں منائی جا رہی ہے، اور یو پی میں جہاں منائی بھی جا رہی ہے ایک گلی میں منائی جا رہی ہے، دوسری گلی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔
ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, دوسرے کو علم ہی نہیں ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 6. تو یہ پوائنٹ خود اس کی علامت ہے کہ یہ تہوار نہیں. 7واں پوائنٹ کہ اسلام میں جو تہوار ہیں, جتنے بھی تہوار ہیں اسلام میں, وہ دن کی روشنی میں ہیں. وہ کب ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ کب شروع ہوتے ہیں؟ بولو نا یار. صبح. عید کی نماز صبح ہے, نہا دھو کے آتے ہیں, مبارک باتیں صبح شروع ہوتی ہیں. رات کو لوگ ایڈوانس میں کر دیتے ہیں, لیکن جو عید اصل میں ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے. تو دن کی روشنی میں تہوار ہے. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں عام طور پہ. کرسمس کس ٹائم منائی جاتی ہے؟ رات. اسلام نے تہوار دن میں رکھے, رات کو نہیں. کیوں؟ رات کو انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. رات کو طبیعت شراب کی طرف, کیونکہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کرسمس کے موقع پہ شرابیں پی جاتی ہیں, اور بہت کچھ جو نہیں ہونا چاہیے, جو ان کے مذہب کے مطابق بھی غلط ہے, مگر وہ ہوتا ہے کیونکہ رات ہے. تو راتیں یا تو اللہ نے سونے کے لیے بنائی یا عبادت کے لیے بنائی, سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں بنائی. لوگ کہتے ہیں شب برات تو رات کو ہے, تو شب برات کوئی منانے کی رات نہیں ہے, وہ تو عبادت ہے نا. باقی اس میں نہانا دھونا یہ تو اس کی تو کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت سے. اس میں تو عبادت کی جا سکتی ہے تنہائی میں چپکے سے اللہ کے سامنے. تو تہوار جتنے بھی ہیں اسلام میں وہ دن کی روشنی میں ہیں, رات کے اندھیرے میں نہیں ہے. جبکہ عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے جوش و خروش سے, وہ رات کو زیادہ منایا جاتا ہے, دن میں بولو نا یار نہیں. کیونکہ بتیاں رات کو نظر آتی ہیں, دن میں بتیاں نظر نہیں آئیں گی. منا ہی نہیں سکتے دن میں آپ صحیح طریقے سے اس کو. تو یہ بات خود شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. کیونکہ اگر آپ بتیاں, تو ابھی دیکھو جب سجایا جائے گا نا, وہ کل رات سجا لیا یا آج رات سجایا جائے گا, کل ہو گیا, تو وہ جو بھی ہوتا ہے دھوم دھڑک کے, وہ رات کو ہوتے ہیں. نبی کی یاد میں لہرانا اور جھومنا اور مختلف, کیا بولوں میں آپ کو, مختلف قسم کے والیوم آ رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. پورا ایک پروگرام ہوتا ہے جیسے کوئی ڈسکو کا چل رہا ہے پروگرام. موسیقی بھی ہے اس میں, اور تھرکنا بھی ہے, اور ناچنا بھی ہے. تو یہ جو رات کو زیادہ جوش و خروش ہو رہا ہے, یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ دال میں گڑبڑ ہے. کالا کالا بھی نہیں کہہ رہا میں, کتنا احتیاط سے مہذب الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو دن میں ہونا چاہیے نا سیلیبریٹ, تو دن میں, وہ رات کو زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ اور اس کی ریزن میں نے بتا دی کہ بتیاں کب نظر آتی ہیں؟ رات کو. اگر یہ تہوار ہوتا تو یقیناً دن میں ہوتا, اور اس میں بتیوں کی ویلیو نہ ہوتی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ رات دن میں بتیاں نظر نہیں آتی, کیونکہ دن میں اللہ اتنی بڑی بتی جلا دیتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے باقی بتیاں مان پڑ جاتی ہیں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 7 نمبر ہو گئے. 8واں نمبر تو صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ, ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے, اور ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں. ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ 2. تو یہ حدیث تو سب سے پہلے بیان کرنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو بالکل واضح ہے. لیکن میں نے اس لیے سب سے آخر میں اس کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر اس بارے میں صحیح حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی وہ باقی جو 6 پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں وہ پوائنٹ خود اس کی علامت ہے کہ یہ عمل بدعت ہے. اس لیے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 12 تاریخ کو کچھ بھی نہ کیا کریں. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس دن کی اسلام میں, کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے 12 تاریخ کو نہا دھو کے کپڑے پہنے ہوں یا کچھ اس دن میں کچھ کیا ہو الگ سے. ان کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول سینکڑوں درجنوں مرتبہ آیا, درجنوں مرتبہ ان کی زندگیوں میں آیا, کچھ آیا اور چلا گیا, کچھ بھی نہیں کیا. ایک اور پوائنٹ اس میں نوٹ کر لیں. کتنے پوائنٹ ہو گئے تھے؟ 8. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں
آپ کے پاس ایک کیس آیا, مقدمہ آیا, جس پہ تاریخ لکھی ہوئی تھی محرم کی, سن نہیں لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسے پتہ چلے گا یہ کون سا محرم ہے, کیونکہ اس وقت تک اسلام میں سن کی ابتدا نہیں ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا, سب کو بلا کے بٹھایا, بولا کہ بھائی ہم اسلام میں سن کی ابتدا کر رہے ہیں. جیسے غیر عیسائیوں میں ہے نا, جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے, اور عیسائیوں کے مطابق جس دن حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہوئی, تو اس کو کون سا سال فرض کیا عیسائیوں نے؟ پہلا سال. تو ہر مذہب کیا کرتا ہے کہ اپنے نبی یا اپنے مذہبی رہنما کی موت یا ولادت کو پہلا سال قرار دیتا ہے. آج جب ہم کہتے ہیں 2017, تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 2016 سال گزر چکے ہیں. تو حضرت عمر نے صحابہ کو بلایا, مشورہ کیا کہ بھئی ہم پہلے سال کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں, تو کس سے ہو؟ تو سب کا اجماع اس پر ہوا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی ہے وہ اسلامی سال کا پہلا سال ہوگا. حالانکہ صحابہ کہہ سکتے کہ نبی کی ولادت کو پہلا سال قرار دیا جائے یا نبی کی وفات کو, لیکن چونکہ اسلام سالگرہ منانا, اور اگر پیدائش کے دن کو ویلیو دی جاتی تو سالگرہ کا تصور آ جاتا, اور اگر وفات کے دن کو ویلیو دی جاتی تو برسی کا تصور آ سکتا تھا مسلمانوں میں. اسلام نہ سالگرہ کا قائل ہے اور نہ برسیوں کا, کیونکہ سالگرہ میں خوشی میں پاگل ہو جائیں گے اور برسیوں میں ماتم شروع کر دیں گے, ہائے یہ ہوا تھا, ہائے یہ ہوا تھا. اسلام آپ کو عملی زندگی سکھاتا ہے. اس لیے ہجرت میں کیا ہے؟ نبی نے قربانی دی ہے. جیسے ہی سال تبدیل ہوگا نبی کی قربانی کا تصور ذہن میں آ جائے گا کہ نبی نے اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں. اس میں سبق ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں؟ 9 پوائنٹ ہو گئے. ایک اور پوائنٹ ہے, 10 تل کا عشرۃ کاملہ ہو جائے گا. پوائنٹ ہی ذہن سے نکل گیا. یہ 9 سے پہلے وہ بتا دیتا تو آ جائے گا, لیکن جب ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں آئے. کہتے ہیں وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے انسان. ایک آدمی کی کسی سے لڑائی ہو رہی تھی, خوب پٹا, پٹ کے جب گھر آیا کہہ رہے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں وہ اس کی ناک تو خالی تھی, وہاں تو میں مکہ لگا سکتا تھا. جو مکہ بعد میں یاد آئے, بڑے کہتے ہیں کہ وہ کس کے مار لو. تو مجھے وہ پوائنٹ ابھی ذہن سے نکل گیا. ایک 10واں پوائنٹ آیا تھا ذہن میں, دعا کریں یاد آ جائے. خیر میں بات چلاتا ہوں تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا وہ 10واں پوائنٹ. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے. جس چیز کو کہہ دیا کرو کریں, جس چیز کا روک دیا اس سے رک جائے. اچھا ایک بات ذہن میں یہ بھی آئی, آپ اس کو 10واں پوائنٹ کر لیں, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. سالگرہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ عیسائیوں سے. عیسائیوں سے آئی ہے نا سالگرہ. اور سالگرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کا یوم پیدائش منانا. آپ کہیں نہیں یہ سالگرہ نہیں ہے, وہ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. فقہا کہتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کو دیکھا جائے گا, اس کام کے لیے الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو ایک گھڑی دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ گفٹ ہے, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا گفٹ دیا. آپ کہتے ہیں یہ گفٹ میں آپ کو اس شرط پہ دوں گا کہ آپ مجھے 5,000 روپے دیں. تو یہ گفٹ ہے یا خرید و فروخت ہے؟ بولو نا بھائی. وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کا یہ گفٹ قبول کرتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ 5,000 روپے لے لیں. تو بھائی یہ نام گفٹ کا ہے, کام کیا ہو رہا ہے؟ خرید و فروخت. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے یخ ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے, گرم پانی پینا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ پانی ابال کے اور نیم گرم پیا کریں. یخ ٹھنڈا پانی فریج سے نکلا ہوا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. آپ کو بخار ہے, نزلہ ہے, آپ نے یخ ٹھنڈا پانی فریج سے نکالا بوتل اور اس پہ لکھا گرم پانی تیز ابلتا ہوا.
اور آپ پی گئے. اب کوئی کہے کہ بھائی تو گرم پی رہا, کہہ رہے بھائی یہ گرم, یہ کوئی کہے کہ آپ ٹھنڈا کیوں پی رہے ہیں, آپ کہیں یہ ٹھنڈا نہیں ہے, یہ کیا ہے, گرم ہے. دلیل کیا ہے؟ بھائی سب اس کو کیا کہہ رہے ہیں, گرم کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے, گرم. ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ دکان میں جو لیبل لگایا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا چاول, اندر کیا تھی, چینی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی, چینی رکھی ہوئی اور اوپر باہر لکھا ہوا ہے چاول. تو کہہ رہے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, تو مکھیاں بہت آتی ہیں تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں دھوکے میں آ جائیں گی, کہیں گی بھائی جو ہے, جو خوشبو سے پتہ چل جائے گا. تو کسی چیز پہ آپ لیبل کسی اور چیز کا لگا دیں, اس سے اس چیز کی ماہیت نہیں چینج ہوتی, بدلتی نہیں ہے. تو سالگرہ منانے کی ڈیفینیشن کیک کھانا نہیں ہے, کیونکہ بعض لوگ سالگرہ میں کیک نہیں کھاتے, کچھ اور کھا لیتے ہیں. یہ کہ آپ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہو, یہ ہے سالگرہ. کسی کے یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا, یہ عمل کیا کہلاتا ہے, سالگرہ منانا کہلاتا ہے, برتھ ڈے منانا کہلاتا ہے. تو جب یہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے پر پابندی ہے, اور یہ سارے علماء منع کرتے آئے ہیں, گرین والوں کے علماء بھی منع کرتے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, وائٹ والوں کے علماء بھی, اور چوڑی والے اور پتلی والے سب علماء منع کرتے آئے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ سالگرہ منانا اسلام میں نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کی سالگرہ مناؤ تو غلط ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کر کے اپنے بچے کی سالگرہ منع, اور اسی دین کو لانے والے کی سالگرہ جائز ہو گئی, بلکہ ثواب ہو گئی. تو یہ کیسی عجیب لاجک ہے یا نہیں ہے؟ گورا کہے گا کہ تم ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں اس کو غلط کہتے ہو کیونکہ تمہارے مذہب نے روکا, اور جو تمہارے مذہب کو لانے والے دنیا میں خود انہی کی سالگرہ منا رہے ہو. کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ میرا خیال ہے شاید آپ لوگوں کے لیے. تو پھر بولے نا بھائی. تو یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ یہ گریوی چل رہی ہے. جو میں پوائنٹ ذہن میں سوچے تھے وہ تو کمپلیٹ ہو گئے, ایک رہ گیا, وہ اللہ کرے ذہن میں آ جائے. تو یہ گریوی چل رہی ہے, گریوی. تو میں بیٹھا رہا نا تو اثر تک پوائنٹ انشاءاللہ نکلتے رہیں گے, لیکن میں ابھی ان پوائنٹس کو جو ہے نا, میں کیونکہ کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, تو جب اتنی تصریحات ہوں تو وہ تو بطریق اولا کافی ہے. باقی ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اگر اس مہینے سے محبت ہے تو مہینے سے محبت ہونا غلط نہیں ہے. کسی بھی چیز کی نسبت جب کسی بھی طرف ہوتی ہے تو محبت کے لیے اتنی بات کافی ہے. محبت ہونا تو اچھی بات ہے, اگر نبی کے مہینے سے محبت ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں کچھ الگ سے کوئی عمل نہیں. ہاں اس مہینے میں نبی کی سیرت کو کوئی بیان کرتا ہے تو سیرت بیان کرنے کا کوئی ٹائم شریعت میں متعین نہیں ہے. آپ اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں, کسی اور مہینے میں بھی کر سکتے ہیں. اگر اس مہینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی نبی یہ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ نبی پیدا ہوئے تھے تو فوراً سیرت کی طرف ذہن چلا جاتا ہے, تو اس ذہن جانے کا فائدہ اٹھا کے ہم اس پر بیان کر دیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح سیرت النبی کا جلسہ کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ نبی کی سیرت کو بیان کرنا بہرحال سنت ہے, یہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے, اور اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور جلسے میں بھی ہو سکتا ہے, مگر اس جلسے میں چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. نمبر 1, اہل محلہ کو تکلیف نہ ہو. لاؤڈ اسپیکر کھولنا, پوری رات پبلک کو پریشان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تھے, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتنی آرام سے سلام کرتے تھے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے, اور سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. حالانکہ وہ نبی تھے, اور یہ نبی نے کیوں کیا؟ تاکہ ہم نبی کو فالو کریں, آرام کا خیال رکھیں. بعض جگہوں پہ کیا ہے کہ مسجد کے ساتھ گھر کی قیمتیں گری ہوئی ہیں, گھروں کی قیمت, کیونکہ اتنا لاؤڈ اسپیکر سے شور ہوتا ہے, اتنا شور ہوتا ہے کہ پبلک عذاب میں آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں جو اس وقت بیان کر رہا ہوں باہر کا اسپیکر بند کیا ہوا ہے ہم نے. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ باہر کا اسپیکر کھول دیں, اور عوام کو اعتراض بھی نہیں ہے. اگر میں جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن کر دوں کسی کو اعتراض نہیں ہے, پھر بھی میں نے بند کیا ہوا ہے, اس لیے کہ ہر آدمی جس کو اعتراض ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے اس اعتراض کا ذکر نہیں کرتا. تو جب آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہ رہا, آپ گھروں میں, کمبلوں میں, رضائیوں میں کیوں اپنی بات کو پہنچا رہے ہو؟ وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے تو بھی اس کے کان میں آپ اپنی تقریر بتا رہے ہو, وہ سو رہا ہے تو بھی آپ اس کے کان میں.
بھائی جس نے ہم کو سننا ہے مسجد میں آ جائے، نہیں سننا تو نہ آئے. پولیس تھوڑی ہے کہ ڈنڈے لے کے لوگوں کو اپنی بات سنائیں گے. پولیس کا حوالہ ہم دیتے ہیں مگر ہم خود پولیس میں نہیں ہیں. تو یہ مذہبی آزادی کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بات زبردستی لوگوں کے کان میں ٹھونسنا شروع کر دیں. اور نعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو گھر میں آرام کر رہا ہے آپ اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لازمی سنائیں. بھئی آپ ایک چار دیواری تک اس کو محدود کریں. جس نے سننی ہے وہ ضرور آئے گا، کوئی مصروف ہے نہیں سن سکتا یا نہیں آنا چاہتا وہ نہیں آئے. باقی ہم نعت کے خلاف نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں نعتیہ کلام کہنا یہ تو صحابہ کی سنت ہے. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ نعت نعت ہونی چاہیے، گانا نہیں ہونا چاہیے. نعت میں موسیقی اور اس کی سریں اور بالکل اس کو گانا بنا دینا یہ تو نعت کی توہین ہے. دوسرا، نعت کے الفاظ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے. پتہ ہی نہ چلے کہ آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو یا نبی کی نعت بیان کر رہے ہو. یہ فرق ہونا چاہیے. نبی کی وہ تعریف کریں جس تعریف کی نبی نے اجازت دی ہے. نبی کی تعریف میں غلو کرنا یہ بھی حرام ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں غلو کیا تبھی تو کافر ہوئے، مشرک ٹھہرے. اتنا غلو کیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں کیا آتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. اتنا بڑا جملہ انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ تو کھانا کھایا کرتے تھے. جو کھانا کھانے والا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ خدا اور معبود اور مشکل کشا نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ کہ نعت کی کیا ہونی چاہیے، بولو بھائی، حدود ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام توحید کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے، بہت حساس. مشرک کی مغفرت بولو بھائی نہیں ہوگی. چاہے آپ کسی بت کو اللہ کے ساتھ شریک کریں، چاہے آپ اللہ کے حبیب کو اللہ کے ساتھ شریک کریں، اللہ کی نظر میں یہ دونوں کام برابر. ہندو بتوں کو شریک کرتا ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو شریک کیا. شریک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خدا بنا دیں. ایسا شرک کوئی بھی نہیں کرتا. خدا کوئی نہیں بناتا، خدا جیسا بنا دیتا ہے. شرک اسے کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ جیسا قرار دے دینا. دیکھو اب جیسے میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے. آپ کہتے ہو کہ زید شیر ہے، عین شیری ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ زید کی دم بھی ہے؟ کیا خیال ہے؟ زید کے دانت بھی ہیں. تو آپ زید کو شیر بنا رہے ہو. مطلب کیا ہوتا ہے شیر ہے کا مطلب شیر کی طرح ہے، 100% شیر نہیں ہے. کس چیز میں طرح ہے؟ پھر لوگ پوچھیں گے کس چیز میں. آپ کہو گے جو چیز شیر کی خاص وصف ہے نا اس میں. شیر کا سب سے خاص اور مشہور صفت کیا ہے؟ بولو نا بھائی، بہادر ہونا. تو جب ہم کہتے ہیں زید شیر کی طرح ہے، کیا مطلب؟ بہادر ہے. تو وصف مشہور میں جب آپ کسی کو کسی کے ساتھ شریک کرو گے تو گویا اس صفت میں آپ نے اس کے ساتھ شریک کر دیا. اب ایک آدمی کہہ رہے ہیں زید شیر ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے، بہت اہم بات کر رہا ہوں، علمی بات. آپ نے کسی کو کہا زید شیر ہے، آپ سمجھے زید بڑا بہادر ہوگا، پتہ چلا یہ تو گیدڑ سے بھی زیادہ بزدل ہے، چوہے سے ڈرتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو یار آپ نے کہا زید جو ہے نا شیر کی طرح ہے، یہ تو طرح نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہو کہ اصل میں زید شیر کی طرح اس معنی میں کہ جیسے شیر گوشت کھاتا ہے تو یہ بھی گوشت کھاتا ہے، اور شیر کھانے کے بعد قضائے حاجت کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی کیا کرتا ہے؟ قضائے حاجت کرتا ہے. شیر کی بھی بیوی بچے ہوتے ہیں تو اس کی بھی بچے. تو آپ کہو گے بھائی پھر شیر سے تشبیہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو گدھے کی طرح بھی ہے، پھر تو بلی کی طرح بھی ہے، پھر تو انسانوں کی طرح بھی ہے. تشبیہ جب دی جاتی ہے تو وصف مشہور میں کسی بھی ذات کا کوئی صفت جو شہرت ہوتی ہے نا جس میں، اس میں جب آپ اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دو گے تو پھر یہ تشبیہ صحیح ہوگی. ورنہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ اب کوئی بھی آپ نے جناب اس کو بندر کو کہہ دیا کہ بندر جو ہے لومڑی کی طرح ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دم ہوتی ہے. تو دم تو بھائی اور جانوروں کی بھی ہوتی ہے. چالاکی میں آپ تشبیہ دو گے تو یہ لومڑی کی تشبیہ کہلائے گی.
تو اسی طرح قرآن جو کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کسی کو اللہ نہ سمجھو، اللہ تو اللہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے وہ الگ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو وصف مشہور ہے اس میں کسی کو اس کے ساتھ شریک مت کرو. اور اللہ کی سب سے مشہور صفت کیا ہے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. وہ مشکل کشا ہے اور کوئی بھی اس کے علاوہ مشکل کشا نہیں ہے. وہ حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت پوری نہیں کرتا. معبود اسے کہتے ہیں کہ جس سے مانگا جاتا ہے اور معبود کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہیں جاتا. اب اگر آپ یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی کہنا شروع کر دو اور یہ کہو کہ اللہ بھی مشکل کشا اور نبی بھی مشکل کشا، مولا علی بھی مشکل کشا، تو آپ نے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر دیا ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو شریک نہیں کیا، ہم تو مانتے ہیں اللہ الگ ہے نبی الگ ہے. تو بھائی ایسا تو وہ تو سب ساری دنیا کو پتا ہے کہ اللہ الگ ہے نبی الگ ہے. وصف مشہور میں شرکت. تبھی قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پولیس سے بھی تو مدد طلب کی جاتی ہے. میں بار بار بیان کرتا ہوں پولیس بلواؤں، تو عجیب بات ہے، پولیس سے مدد طلب کرنا جائز ہو گیا اور نبی سے مدد کرو تو شرک بن گیا. واہ بھائی واہ. تو یاد رکھو مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے اور ایک مدد اسباب سے ہٹ کے ہوتی ہے. پولیس سے جب مدد طلب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس آئے گی موبائل میں بیٹھ کے. کیسے آئے گی؟ موبائل میں بیٹھ کے آئے گی اور چور کو پکڑے گی. چور اگر بھاگ گیا پولیس پکڑ سکتی ہے؟ محدود قوتیں اور وہ بھی اسباب کے تحت. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی چاہیے، آپ جاؤ گے گلاس میں پانی ڈال کے لے آؤ گے کیونکہ پانی سب جگہ موجود ہے. لیکن میں صحرا میں ہوں، نہ زمین میں پانی، نہ آسمان میں بادل، نہ کوئی کولر. وہاں میں آپ سے پانی مانگوں گا تو آپ یا تو کہو گے بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں یہاں سے پانی کہاں سے لاؤں، یا میں آپ کو یہ سمجھ کے مانگوں گا کہ آپ پانی پہنچانے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں، آپ بغیر لاجک کے کام کرتے ہیں. بغیر لاجک کے کام صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. تو صحرا میں پانی صرف اللہ سے مانگا جائے گا، مخلوق سے اور نبی سے نہیں مانگا جائے گا. اور جہاں پانی موجود ہو وہاں مخلوق سے بھی مانگا جا سکتا ہے. تو اسباب سے ہٹ کر جو طاقتیں ہیں، ما وراء العقول جو طاقتیں ہیں، وہ کس کے پاس ہے؟ اولاد ڈاکٹر سے بھی مانگی جاتی ہے مگر وہ علاج کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے. اور جب علاج فیل ہو جائے تو پھر اولاد دینے کی طاقت کس میں ہے؟ زکریا علیہ السلام ساری زندگی اولاد مانگتے رہے، اولاد کی کوشش کرتے رہے، نہیں ملی. جب بوڑھے ہو گئے اور اولاد کی کوئی سائنٹیفک لاجک رہی نہیں تو پھر کس سے مانگا؟ اللہ سے، اور اللہ نے دے دی. پھر زکریا علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ بھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا میں نے تجھے پانی کے قطرے سے انسان بنا دیا، جبکہ تو کچھ تھا، تو میں میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ نہیں پیدا کر سکتا کیا؟ تو اسباب سے ہٹ کر طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. جب آپ چاروں طرف سے طوفان میں گھرے ہوئے ہوں تو مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اور جبکہ ظاہری اسباب سارے ختم ہو چکے ہوں، میاں بیوی علاج کرا کے تھک گئے، ڈاکٹروں نے کہا آپ کے علاج نہیں ہو سکتا، اب اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. کوئی بابا نہیں دے سکتا، کوئی نبی نہیں دے سکتا، کوئی فرشتہ نہیں دے سکتا. اس پہ بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ فرشتے نے تو دی ہے اولاد. حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا اور جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے اللہ کی طرف سے بیٹا دینا چاہتا ہوں. تو دیکھو حضرت جبریل دے رہے ہیں. یاد رکھو یہ نسبت مجازی ہے. اولاد کون دے رہا ہے؟ اللہ. جبریل اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، ورنہ جبریل کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، اللہ نے دی ہے. جبریل ذریعہ بنے ہیں تو ذریعے کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے بعض دفعہ. اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں نا، گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو ٹائر کو ان شارٹ کیا کر دیا آپ نے؟ حذف کر دیا. تو کلام میں بعض چیزیں ان شارٹ حذف ہوتی ہیں. اس کی مثال ہے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ کو، نبی کو اختیار نہیں ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، نبی آپ اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کر دی؟ اللہ نے نبی کو تنبیہ کی کہ آپ حرام نہیں کر سکتے. حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟
اللہ کو. لیکن قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وَلِيُحِلَّ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُم. نبی کہہ رہے ہیں میں اس لیے دنیا میں آیا کہ بعض چیزیں تم پر حرام تھی، میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. ایک طرف قرآن کہہ رہے ہیں نبی حلال نہیں کر سکتے، ایک طرف کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں میں آیا ہوں. کیا مطلب؟ کرے گا کون؟ اللہ. زبان میری استعمال ہوگی، اس لیے میں مجازن اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا بن الامیر، حکومت نے یہ بلڈنگ بنائی ہے، بنائی تو مزدوروں نے ہوتی ہے، مجازن کس کی طرف نسبت کی جاتی ہے؟ حکومت کی طرف. تو یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. ایک آخری سوال کا جواب دے کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں، وقت بلکہ کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو آپ ایسا کریں، ابھی نماز ہم کھڑی کرتے ہیں، خطبے کی نماز کے بعد میں آپ سے 5 منٹ لوں گا. جو حضرات جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ گن پوائنٹ پہ بٹھانا، ابھی اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ گن پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ نماز پڑھنی ہے، سب نے بعضوں کو جانا بھی ہوتا ہے. تو یہ 2-3 پوائنٹ ہم کیا کریں گے بھائی، آپ ریکارڈ بھی کر لیں اس کو. تو نماز ختم ہونے کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا، جنہوں نے اپنی مرضی سے بیٹھنا ہے بیٹھیں، اور جو جانا چاہیں تو وہ اخفل طریقے سے دعا مانگ کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جا سکتے ہیں. تو ابھی ہم نماز کھڑی کرتے ہیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. جو پیچھے وضو خانے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اوپر چلے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت